السلام علیکم، بہت بہت آپ کو باخبر سویرا میں خوش آمدید. میں ہوں صدف عبدالجبار اور میرے ساتھ ہیں اشفاق اسحاق ستی. آپ کچھ اور تو نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. تو کیسے جی آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ابھی خیریت سے چائے کافی کے ایک اور دور چلیں گے اور ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ دیکھیں صدف عبدالجبار کتنے زبردست آؤٹ فٹ میں ہیں اور میں آپ کے سامنے یوزول. میں اشفاق سے کہی تھی کہ ہوائیں یہاں بھی چل رہی ہیں، مطلب ایسے 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 کپڑے آپ کے تھوڑے یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار جب آپ زیادہ کام کریں تو اس کے بعد اس کے اثرات ہمارے کپڑوں پر بیپر جوائے کی بات کر رہی ہوں میں. پورے ملک میں بیپر جوائے ہو رہا ہے. بیپر جوائے جو ہے وہ ہر جگہ پھیلا ہوا. آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ ایک مہینے پہلے یہ نام کبھی ایگزسٹ بھی کرتا ہے. جی آپ یہ دیکھیں کئی لوگوں پر اتنے اثرات ہو جاتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے کھڑے ہو کے ایون سی ویو پہ جا کے سیلفیاں لوگ لینا شروع کر دیتے ہیں نا. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہیں طوفان سے کوئی خدشہ کوئی خطرہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور آپ کو لوگ آ کے بتا رہے ہیں ہم تو وہاں گئے تھے کچھ بھی نہیں تھا. کیا مطلب کچھ بھی نہیں تھا؟ آپ کیا جا رہے ہیں وہاں پر؟ کیا ہونا چاہیے؟ طوفان دیکھنے جا رہے ہیں آپ؟ وہاں پر اڑتے ہوئے چیزیں نظر آئیں. کیا کریں بھائی؟ جب بتا رہے ہیں کہ راستہ چینج ہو گیا ہے کافی حد تک، لیکن آج 13 سے 17 تک ویسے این ڈی ایم اے کی جانب سے ایک الرٹ آیا تھا میرے فون پہ. اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ احتیاط ویسے بھی کرنی ہے کیونکہ بارش کا پہلے اسپیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اٹ کوڈ بی ڈینجرس. ہوائیں بہت تیز چلیں گی اور آپ کو پتا ہے کراچی میں انفراسٹرکچر کا کیا حال ہے. اللہ رحم فرمائے. جو بدین اور ٹھٹا کیٹی بندر یہ جو ساحلی پٹی ہے کیٹی بندر سے تو لوگوں کا آلموسٹ کمپلیٹلی جو کچھ بچی کچی وہاں میں آبادی ہے اس کو وہاں سے جی منتقل کر دیا گیا کیونکہ یہ کیٹی بندر اور گجرات یہ دو ایریا بتائے جا رہے ہیں. گجرات انڈیا کا، کیٹی بندر پاکستان کا. وہاں یہ ہٹ کر سکتا ہے. شام 6 بجے کا ٹائم ہے جی بیپر جوائے کے ہٹ کرنے کا. 11 بجے یہ انٹر ہو جائے گا اس زون میں جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے زون میں آ جائے گا. ہماری رینج میں آ جائے گا. دعا کرتے ہیں جی سب ساتھ خیریت سے رہے اور طوفان جو ہے جی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. آپ نے جو تصاویر شیئر کی تھی آئی ایم شیور کہ ہم آگے جا کے کچھ آپ کو جھلکیاں دکھائیں گے. وہ خلا سے جو پکچرز لی گئی تھی جو خلاباز یو اے کی خلاباز نے. اٹ واز میسمرائزنگ اینڈ کافی جو ہے وہ اسکیری ایز ویل. کہ آپ یہ دیکھیں کہ اٹس اے فریک آف نیچر. کتنے آپ خلا سے تصویر لے رہے ہیں اس کے اندر پورا اس کا امپیکٹ اس طوفان کا اور بلڈ اپ نظر آ رہا ہے. میں یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ 2023 اور 45 تک اتنے ہریکین آئیں گے، اتنے زیادہ طوفان آئیں گے بیکاز آف انوائرمنٹل چینجز. تو یہ بڑی ایک صورتحال ہے. اور عربین سی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا یعنی جسے ہم بحیرہ عرب کہتے ہیں. تو اس حوالے سے اور بھی خبریں اور بھی بہت کچھ ہے. سیاسی میدان میں آج جناب کراچی کے میئر کا انتخاب ہونا ہے، وہاں بھی ایک طوفان آنا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں گے. لیکن سب سے پہلے شامل کریں گے ٹاپ سٹوریز. سمندری طوفان بیپر جوائے آج کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان ٹکرائے گا. کیٹی بندر کا سمندر بھپر گیا. تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، کھارو چھان اور شاہ بندر کے دیہات میں پانی آ گیا. آج طوفان سے متاثرہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. پہلا اسپیل خطرناک ہو سکتا ہے. ہوا کی رفتار بھی غیر معمولی ہوگی. محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا. کراچی میں منچلے باز نہ آئے. سی ویو پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کئی گرفتاریاں. وفاقی وزیر شہری رحمان کہتی ہیں کراچی والے جان بچائیں، ٹک ٹاک نہ بنائیں، تباہی کو تفریح بنانے سے باز آئیں. کون بنے گا میئر کراچی؟ فیصلہ آج ہوگا. پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی دونوں پر امید. مرتضی وہاب اور حافظ نعیم کے درمیان مقابلہ ہے. پی ٹی آئی کے 24 سے زائد منحرف یو سی چیئرمینز کا ووٹ کاسٹ نہ کرنے کا فیصلہ. تو کافی چیزیں ہم بتا ہی چکے ہیں. ویسے آپ کو یہ ہمارے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو طوفان کی آنکھ آپ کو دکھائی دے رہی ہے. ویسے تو کئی چیزوں کی آنکھ ہوتی ہے، غصے میں ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس وقت یہ طوفان کی آنکھ ہے جو کہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اور پاکستان اور کراچی جس طریقے سے اس کے نقشے میں دکھائی دے رہا ہے تو یہ کافی کنسرننگ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کیونکہ ظاہر ہے کہ مصیبتوں کو، بلاؤں کو، طوفانوں کو ٹالنے والی وہ واحد ذات ہے اور ہم اسے لو لگاتے ہیں اور ہم ظاہر ہے کہ معافی کے طلبگار بھی ہیں. باقی یہ صدف نے پریڈکشن شروع میں کر دی ہے کہ بھائی 2023 سے 2045 تک صدف جی کافی طوفان ہے. اور 2021 سے لے کر اور اب تک جو معاملات 2001 سے لے کر اب تک جو معاملات بنے ہیں وہ یہ کہ اس میں 15% اضافہ ہوا ہے. تو دس از الارمنگ. جو انکریز ریٹ ہے وہ الارمنگ ہے. اچھا اب یہ شمال مشرق کی رخ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی.
کراچی شہر کوئی ڈائریکٹ ہٹ نہیں کرے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات ہوں گے، مگر جو ہماری ساحلی پٹی ہے جس میں ٹھٹا ہے، بدین ہے اور کیا کہنا چاہیے کیٹی بندر ہے خاص طور پہ، وہاں پر اس ٹکرائے گا. شہر میں آج اور کل کراچی کی بات کروں تو بادل کھل کر برسنے کا امکان بھی بتایا جا رہا ہے. دوسری جانب طوفان کے زیر اثر آنے کے بعد تھر پار کر کیٹی بندر، ٹھٹا، بدین اور سجاول سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے. سمندر میں طوفانی اور اونچی لہروں کے باعث کئی دیہات زیر آب آ چکے ہیں. پاک فوج اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریسکیو آپریشن تیزی سے جاری ہے. کیا ہے یہ بڑا کنسرننگ ہے، لیکن یہ جو منچلے ہیں نا بھائی، تھوڑا ہوش کے ناخن لو میرے بھائیوں. وائی دے آر کالڈ منچلے؟ بیکاز وہ اپنے من کے رستے پہ چلتے ہیں، دماغ سے نہیں سوچتے. من سے چلتے ہیں. ہاں، من مطلب دل سے، تو دل کا راستہ اکثر خطرناک ہوتا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اور خاص طور پر اس طوفانی صورتحال میں تو اس وقت ہم وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم کیا ارینجمنٹس کیے گئے ہیں، کیونکہ ہماری نمائندہ اس وقت جو ہے وہ ساحل پر موجود ہیں اور بڑی مشکل صورتحال میں ہواؤں کے دوش پہ اس وقت وہ موجود ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہوا کوئی زور سے چلے اور وہ کہیں ادھر ادھر ہو جائیں. تو پھر یہ ہے کہ عشرت خان سے بات کر لیتے ہیں. عشرت، یو آر سو بریو، ہم آپ کو سراہتے ہیں، لیکن جس طرح سے آپ کے بالوں کا رخ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ ہو گیا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ سمندر کی طرف آپ کے جانے کا امکان پیدا ہو. تو بتائیں کیا صورتحال ہے جی کل کی نسبت آج؟ بالکل اشفاق، سب سے پہلے تو میں ایک چیز واضح کر دوں. جو کل بات چلی کہ جو محکمہ موسمیات سے آج سردار سرفراز سے ابھی صبح میری بات ہوئی ہے، تو انہوں نے جو مزید طوفان کے حوالے سے اپڈیٹ ہے دینے سے بالکل انکار کر دیا. ان کا یہی کہنا ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یہ دے گی. ہمیں منع کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی ایڈوائزری نہیں جاری کرے، کسی بھی قسم کی اپڈیٹ بالکل بھی نہیں دیں گے. جو لاسٹ اپڈیٹ میرے پاس آئی تھی صبح 4 بجے کے قریب، تو وہ اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت جو طوفان کی صورتحال ہے وہ کراچی سے 275 کلومیٹر دور، جبکہ ٹھٹا سے 285 کلومیٹر دور اور کیٹی بندر سے 200 کلومیٹر دور ہے. طوفان کے اطراف میں جو ہوائیں چل رہی ہے وہ 140 سے 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. اور اگر طوفان کے اطراف میں جھکڑ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو وہ 170 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے. جبکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں 17 جون تک بارش ہوگی اور آج طوفان کیٹی بندر اور جو بھارتی گجرات ہے اس کے درمیان ٹکرائے جائے گا. کل یہ کہا جا رہا تھا کہ صبح کے وقت ٹکرائے گا، پھر کچھ دیر بعد یہ بھی کہا گیا کہ جی یہ دوپہر کے اوقات میں ٹکرائے گا، لیکن آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جی شام کے اوقات میں یہ کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے ساتھ ٹکرائے گا. ویدر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس وقت بھی کراچی کا جو ویدر ہے تیز ہوائیں تو چل رہی ہیں. سمندر کے جو قریب ہوائیں چل رہی ہے وہ 60 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. اور اگر میں سمندری لہروں کی جو فٹ ہے وہ بتاؤں تو وہ 8 سے 10 فٹ اونچی ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی. اور ہوا ایسی ہے کہ میں آپ کو ہلتی جلتی ہی نظر آؤں گی. آج کراچی کا ویدر ایسا ہے کہ سورج بھی اس وقت چمک رہا ہے اور 29 جو درجہ حرارت ہے وہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 70% ہے اس وقت. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ شام کے اوقات میں تیز بارش بھی ہے، خاص طور پر ٹھٹا، بدین، سجاول، تھر پار کر وہاں تو بہت زیادہ تیز بارش ہوگی ہے. اور جس وقت جو کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے ساتھ طوفان ٹکرائے گا اس وقت تو بہت زیادہ صورتحال جو ہے وہ خراب ہوگی. اور خاص طور پر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کیٹی، ایک چیز میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے ایڈوائزری کے حوالے سے بتایا تو یہ صبح 4 بجے کی ہے. اب ظاہر ہے کہ صبح 4 بجے سے ابھی 9:15 بجے کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ طوفان سستانی کے لیے رکا تو نہیں ہوگا، وہ کنٹینیوسلی آن موو ہوگا. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کل ہماری بات ہو رہی تھی وہ سائیکلون وارننگ سینٹر کوئی نیا تشکیل دیا گیا ہے یا بلکہ وہ ایک عرصے سے ایکٹیو ہے؟ جی بالکل یہی کہا گیا ہے، لیکن میں مسلسل فون کر رہی تھی انہیں، لیکن فون پک نہیں کیا. پھر میں نے سردار سرفراز صاحب کو 2 دفعہ انہیں فون کیا تو انہوں نے دونوں دفعہ مجھے یہی کہا کہ عشرت میں مسلسل ان سے کانٹیکٹ کر رہا ہوں لیکن میرا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا. جیسے ہی اگر وہ مجھے گو ہیڈ دیتے ہیں تو میں آپ کو ضرور اپڈیٹ بتاؤں گا، اور جب تک مجھے گو ہیڈ نہیں ملے گا تو میں آپ کو اپڈیٹ نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے عشرت، اپنا خیال رکھیے گا. اور آپ نے ظاہر ہمیں بتایا، آپ کے پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں سمندر کی اونچی اونچی لہریں. جی یہ افیکٹ ہے اس سائیکلون کا. تھینک یو سو مچ.
اور ذرا سا میں کچھ کل ریسرچ کر رہی تھی کیٹی بندر کے حوالے سے، تو بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن میرے سامنے آئی جی. ماضی میں کیٹی بندر کو کافی اہمیت حاصل تھی اور یہ پورٹ سٹی کہلاتا تھا. 19ویں صدی کے اواخر میں یہاں پر دیگر اشیاء کراچی، گجرات اور دیگر علاقوں کو یہاں سے منتقل کی جاتی تھی. اور کیٹی بندر کی جو بندرگاہ ہے، محمد بن قاسم کی فوج کے عراق سے پہنچنے والے مقام دیبل کی بندرگاہ کی باقیات پر یہ تعمیر کی گئی تھی. یہاں پر جی 75 برس کے دوران پانی آگے آتا گیا تو اس کی وجہ سے جو آبادی ہے اس کو منتقل کیا جاتا رہا دوسری جگہ. جیسے جیسے سمندر آگے بڑھتا گیا آبادی جگہ بدلتی گئی. میٹھے پانی کے لیے یہاں کے لوگ مکمل طور پر دریائے سندھ پر انحصار کرتے ہیں. تو جی اور اسی وجہ سے جو شوکت عزیز جب وزیر اعظم تھے پرویز مشرف صاحب کے دور میں، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے پاکستان کا تیسرا اہم پورٹ بن سکتا ہے. اچھا، اور اس کی وجہ ایک اور یہ بھی ہے صدف کہ لیٹ می ایڈ کہ یہاں پر انڈس ڈیلٹا ہے. انڈس ڈیلٹا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر سمندر اور دریا آپس میں آ کے، اور وہ زرخیز ترین بیسکلی علاقہ ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر اس طوفان یا اس طرح کے کئی طوفانوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے وہاں پر ایکسٹینسولی ابھی کام کیا جا رہا ہے. مینگرووز کی کاشت کا، مینگرووز لگائے جا رہے ہیں تاکہ موسمی اثرات سے، کیونکہ طوفان جب آتا ہے تو آپ زمین کا ایک خطہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، زمین دریا برد یا سمندر برد ہو جاتی ہے، تو ایسے اس سے نکلنے کے لیے کافی مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک تو سلسلہ یہ ہو گیا. باقی یہ ہے کہ کچھ ڈیٹیلز آپ کو صدف بھی دے چکی ہیں. تو اب آگے کیا ہے صدف ہمارے پاس؟ اچھا جی، اب ہم یہ تو بتا رہے تھے کہ کمیٹی کے حوالے سے کہ کمیٹی بنائی گئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے سمندری طوفان کے نقصانات سے نمٹنے کے لیے. وفاقی حکومت بھی اب میدان میں آ گئی ہے، متحرک ہو گئی ہے. وزیر اعظم نے صورتحال کی مانیٹرنگ کے لیے 14 رکنی کمیٹی بنائی ہے، ایمرجنسی کمیٹی تشکیل دے دی ہے. پاک فوج بھی امدادی سرگرمیوں میں پیش ہے. اچھا، جو علاقے ہیں اس میں شاہ بندر ہے، سجاول، ٹھٹا، گھارو اور بدین میں ریسکیو آپریشنز کیے. ساتھ ہی جی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ماہی گیروں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان علاقوں میں نہ جائیں. ساحلی پٹی سے ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا. پاک بحریہ سندھ رینجرز کی جانب سے بھی ریسکیو آپریشنز تیز کر دیے گئے ہیں. چیئرمین NDMA کے مطابق 70,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے اور ریلیف کیمپس میں تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. تو ہر مشکل گھڑی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاک فوج اور رینجرز قوم کے ساتھ ساتھ ساحلی علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں پیش ہیں اور خاندانوں کو، خواتین کو، گھروں میں بچوں کی جو کثیر تعداد شامل تھی ان کو متاثرہ افراد کو طوفانی ہواؤں اور پانی کی زد میں جو آ سکتے تھے انہیں منتقل کیا گیا. تو 70 سے 75,000 افراد کی تعداد بتائی جائے. اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ باقی سارے تو اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا مشکل ہے فیس کرنا بیپر جو ہے کو بائبر جو ہے وٹ ایور اٹ از، لیکن کافی نقصان ہو سکتے ہیں، اسے اللہ رحم فرمائے. اچھا، شہری رحمان صاحبہ نے ایک دفعہ پھر یہ کہا ہے کہ کراچی والے جان بچائیں، ٹک ٹاک نہ بنائیں، کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بڑا وہ ویڈیوز بھی مختلف اٹھ کے سامنے آ رہی ہیں جہاں پر ہمارے کانگڑی بھائی جا کے جو ہے وہ سمندر کی لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کانگڑی سلیم سمارٹ. تو ایسے میں جو ہے وہ ان لوگوں کا ہواؤں سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ وہ ہوائیں ہیں. اچھا خاصا ہٹا کٹا بندہ بھی جی یہ ہوائیں خدا نہ خاصا یہ دیکھیں، یہ آپ ان کو دیکھیں، یہ جا کر سمندروں سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمندر کی اونچی لہروں سے. کہہ رہے ہیں ایسا تو اکثر ہوتا ہے جب جی اور بھی کئی ویڈیوز ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم ان کو چڑھا ہوا ہوتا ہے تو جی سمندر بھی چڑھ جاتا ہے. ایسی بات ہم ان کو ان کا مومنٹ آف فیم نہیں دینا چاہتے، ورنہ ہم آپ سے کافی چیزیں شیئر کرتے ہیں یہاں پر جو کہ مختلف ویب سائٹس پر اس وقت یہ لوگ بنا کے ڈال رہے ہیں سلو مو میں. لیکن یہ شہری رحمان نے کیا کہا وہ ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں. اچھا جی، اب کمشنر کراچی اقبال میمن کہتے ہیں کہ ابراہیم حیدری سے 15,000 افراد کو ریلیف کیمپس منتقل کر دیا گیا ہے اور مخدوش عمارتوں کے مکینوں کو ہاسٹل میں پناہ دی گئی ہے. تو کراچی کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر عمارتیں جی بڑی تعداد میں آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں کہ مخدوش ہیں اور شہر سے بل بورڈ ہٹانے کا آپریشن بھی مکمل ہو چکا ہے. ہمارے نمائندے افضل پرویز کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں. اس کی ڈائریکشن ٹورڈز کیٹی بندر اور انڈین گجرات کی طرف ہے، تو ہمارے پاس اس کا ایفیکٹ آئے گا جو ٹھیک ٹھاک ہے. 80 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں اور 100 ملی میٹر سے زائد بارش ہو سکتی ہے. ابراہیم حیدری سے ہم نے 15,000 لوگوں کو ایویکویٹ کیا ہے. جو ملیر میں ہم نے جو 18 ریلیف کیمپس بنائے ہیں اس میں سے چند میں رہائش ہم نے ان کو دی ہے. بل بورڈز کا آپریشن بھی مکمل ہو گیا ہے، سب کے سب وہ جو پینلز ہیں وہ اتار دیے گئے ہیں. مخدوش عمارتوں کے ٹوٹل جو آپ ڈیٹا ہم نے کل ریلیز کیا تھا 578 تقریباً عمارتیں، لیکن کافی ہم نے خالی کرا دی ہیں.
اچھا جی، اب یہ ایک بڑا کنسرن ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر دیکھنا بہت ضروری ہے، احتیاط بہت ضروری ہے، لیکن اس کے حوالے سے کافی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس چیز کو مینیج کیا جا سکے، لیکن ظاہر ہے کہ نقل مکانی ہو رہی ہے، لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے وہاں سے، اور ایسے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ہے وہ بھی اس کا بھی بڑا اہم کردار ہے، اور وہ کافی اس حوالے سے کام بھی کر رہی ہوتی ہے، بیکاز سارے ادارے مل کے جب تک کسی طوفان سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، کوآرڈینیشن از ایوری تھنگ، کوآرڈینیشن نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں، تو یہ تمام تر صورتحال ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ میری ٹائم سیکیورٹی کی جانب سے بھی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں، اور دوسری جانب یہ کراچی میں ماحول ہے، اور یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سائیکلون کو دیکھنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کب آئے گا، تو آپ دعا کریں، یہ دعا کرنے کا وقت ہے کہ بھائی زیادہ اس سے نقصان نہ ہو، اور اس طرح کے سائیکلون آنا بھی ایک بڑا المیہ ہے۔ تو انجم وہاب ہمیں میری ٹائم کی جانب سے جو کیا جا رہا ہے تمام تر انتظامات، ان کی کوآرڈینیشن کیا ہے، اس پر بتائیں گے مزید صورتحال انجم وہاب۔ ممکنہ طوفان بیپر جو آئے، اس کے حوالے سے پاکستان میں مختلف اداروں میں، خاص طور پہ سمندر میں جو حفاظتی اقدامات اختیار کرنے تھے، پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے بھی وہ اقدامات اختیار کیے ہوئے ہیں، ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے روکا ہوا ہے۔ اس وقت ہم کھلے سمندر میں بحیرہ عرب میں موجود ہیں، چینل سے نکل کر یہاں پر آئے ہیں، لیکن یہاں پر اس وقت کام کرنا انتہائی دشوار ہے۔ جس بوٹ پر ہم سوار ہیں یہ کافی ہچکولے کھا رہی ہے، سمندری لہریں کافی بلند ہیں، آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہوگا لہروں کی اونچائی، کافی اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ یہ بھی ساحل سے قریب سمندر ہے، اس وجہ سے لہروں کی اونچائی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے ہم کھلے سمندر میں آگے بڑھتے جائیں گے تو لہروں کی اونچائی بھی بڑھتی جائے گی، جس میں بوٹنگ ناممکن ہے۔ اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے تمام ماہی گیروں کو سمندر سے واپس بلا لیا تھا۔ کھلے سمندر میں ابھی بھی اگر کوئی ماہی گیر موجود ہے تو ان کے جہاز وہاں موجود ہے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے۔ تو یہ صورتحال کافی خطرناک ہو چکی ہے سمندر کی، اور جو بھی ہدایت جاری کی گئی ہیں ماہی گیروں کی، اس پہ ماہی گیر مکمل عمل کریں۔ جی اچھا جی، تو انجم عبد الوہاب نے تو آگاہی دے دی، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر بحیرہ عرب ہی کیوں؟ اچھا، وائے تو اس میں جناب کیوں طوفان زیادہ بن رہے ہیں، کیوں طوفان اٹھ رہے ہیں؟ تو کیا شدید موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان کی ساحلی پٹی مستقبل میں سائیکلونز یا پھر سپر سائیکلونز کا سامنا کر سکتی ہے؟ اور پھر تھوڑا سا ہسٹری میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ گزشتہ 100 سال کے دوران بحیرہ عرب میں کتنے طوفان اٹھے، اور کیا یہ جو موجودہ سائیکلون ہے بائپر جوائے یا بیپر جوائے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، کیا یہ طاقتور ترین طوفان بننے جا رہا ہے؟ I was asking my ابو، تو میں نے ابا سے پوچھا کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا، تو اٹ مینس کہ یہ بحیرہ عرب کے حوالے سے جو ہے کافی ریئر ہے، اور فرسٹ ٹائم آئی تھنک اس طرح کی سچویشن بنی۔ نہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں کل بھی ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ لو ڈپریشن، سیویئر ڈپریشن، ڈپریشن کے بعد سائیکلون، لیکن ظاہر ہے کہ بنتے ہیں کیونکہ یہ کیٹیگری 2 کا ہے نا، ویسے کیٹیگریز تو 4 5 تک ہوتی ہیں، لیکن یہ کیٹیگری 2 کا ہے۔ اب جس طریقے سے اس کی سیویرٹی کا اندازہ اسی وقت ہوگا جب یہ آ کے کہیں پہ لینڈ فال کرے گا، پھر اس کے نقصانات کو اینٹیسپیٹ کیا جا سکے گا کہ وہ کتنے ہیں، لیکن اٹ از آل ویری کنسرننگ۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو ایک رپورٹ ہم نے تھوڑا سا ہسٹری کے حوالے سے بات کی ہے، وہ ذرا آپ کو رپورٹ میں دکھاتا ہوں۔ اچھا، یہ جی تمام تر صورتحال ہے۔ بریک ویسے ہم نے لینا ہے، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بیپر جوائے اور دیگر جو ایشوز ہیں ان پر بات کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ایک اور طوفان کا سامنا، یعنی ایک اور دریا کے پار میں اترا تو ایک اور دریا کا سامنا تھا۔ یہ کراچی والوں کے مسئلہ ہے اس وقت، اور وہ کیا ہے؟ آج کی تاریخ ہے جب میئر کراچی کا انتخاب ہونا ہے، اور دو جو پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی جماعت اسلامی، ان کی جانب سے یہ دعوے کیے گئے ہیں جناب کہ ہمارا میئر ہوگا، ہمارا میئر ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب، جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان۔ انتخاب کو لے کر ماحول کافی گرم ہے، دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہی ہیں۔ جماعت اسلامی نے پیپلز پارٹی کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، اور حافظ نعیم الرحمان بھی کہتے ہیں کہ بہت لڑائی ہو چکی، پیپلز پارٹی ہمارا مینڈیٹ تسلیم کرے۔ تو یہ آج کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے پروسیس ہوگا، اس پر ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض اللہ خان۔ فیض اللہ خان ہمارے بھائی، ہمیں ذرا بتائیے گا کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں مطلب تھوڑا سا ہسٹری بھی بتائیے گا کہ کب الیکشن ہوئے، اور آپ دیکھیں کہ کب سے کیا صورتحال بنتی چلی آ رہی ہے، اور آپ ٹویٹر پر بھی اس بارے میں بھی خاصے ایکٹیو ہیں۔ ایک آدھ ٹویٹ میں نے دیکھا تھا، وہ تو کچھ زیادہ ہی ہائی لائٹ ہو گیا تھا۔ ہو کیا رہا ہے اس وقت، کیا مائنڈ سیٹ ہے، کیا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آج کے الیکشنز میں؟ وڈ دیر بی اے سرپرائز؟
اشفاق دیکھیے بالکل کراچی میں جیسا آپ لوگوں نے ذکر کیا ایک سائیکلون تو سمندر کی طرف سے آ رہا ہے اور دوسرے کا انتظار ہے یہاں پر آرٹس کونسل میں جہاں آج کراچی کی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی جن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے یہ آج منتخب کریں گے کراچی کا میئر. مرتضی وہاب ہوں گے, حافظ نعیم الرحمان ہوں گے. اب اس فیصلے میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے. میئر کے الیکشن کے حوالے سے جو آپ نے بات کی پس منظر یہ ہے کہ بڑی تاخیر سے ایک تو کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے, کبھی سندھ حکومت تاخیر کرتی رہی, کبھی بارشیں آتی رہیں, کبھی موسمیاتی تبدیلی اس کی راہ میں رکاوٹ بنی. بہرحال جیسے کیسے یہ انتخابات ہوئے اور اس انتخابات میں بھی ہوا یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ نے اس کا بائیکاٹ کیا اور حافظ نعیم الرحمان نے کراچی کے مسائل کے حوالے سے اپنی مہم چلائی. مرتضی وہاب اور پیپلز پارٹی بتاتے رہے کہ کراچی کے لیے وہ کتنے منصوبے لے کر آئے. اور اب جو ہے صورتحال آج جو 15 جون کا دن ہے یہ بس اس حوالے سے اہم ہے کہ حافظ نعیم الرحمان اور مرتضی وہاب میں سے کسی ایک کا انتخاب ہونا ہے. جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا آپس میں اتحاد ہوا ہے اور ان دونوں جماعتوں کے اگر نمبرز ان کو اگر دیکھا جائے ان کے اعداد و شمار تو وہ میئر کے حوالے سے پورے ہیں. لیکن اس دوران ڈرامائی تبدیلی ہوئی اور ڈرامائی تبدیلی ہوئی اور ظاہر ہے نمبرز کسی کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے اور ایک 184 ریکوائرڈ ہے اور لیکن اگر 184 نہیں کسی کے پاس ہوتے تو جس جماعت کے پاس زیادہ تعداد ہوگی ووٹس کی وہ جماعت جی اپنا میئر دے آئے گی. 193 ٹوٹل ملا کے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے ہیں جبکہ 155 جی پیپلز پارٹی کے ہیں. باقی اسی طریقے سے 14 پی ایم ایل این کی ہیں, جے یو آئی کی 4 ہیں اور 1 ٹی ایل پی کی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ماحول بنتا ہے. تو ہم ظاہر موسم بھی ایسا ہے, کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں. فیض سے ہمارا رابطہ اسی دوران جب وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہمیں بتانے والے تھے منقطع ہو گیا. تو بہرحال ابھی آپ کو ذرا بتائیں کہ میئر اور ڈپٹی میئر کراچی کے انتخاب سے پہلے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کا اجلاس 30 منحرف ارکان نے اسد امان کو اپنا پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا اور ارکان کے مطابق پارلیمانی لیڈر جسے کہے گا اسے ووٹ کریں گے, وہ کہے گا ووٹ نہیں کرنا تو نہیں کریں گے. سنجے سادوانی سے مزید جان لیں. بتائیے سنجے کیا آج اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں جی اور پارلیمانی لیڈر جسے کہے گا اسے ووٹ کریں گے, وہ کہے گا ووٹ نہیں کرنا تو نہیں کریں گے. اب یہ حالت ہو گئی, نوبت یہاں پر آ گئی. جی بالکل, پاکستان تحریک انصاف کے 30 منحرف اراکین کا اس وقت اجلاس جاری ہے. ان 30 منحرف اراکین نے اپنا پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا ہے. اسد امان یو سی چیئرمین مومن آباد نمبر 4, انہیں پی ٹی آئی کے منحرف اراکین نے اپنا یو سی چیئرمین انہیں اپنا پارلیمانی لیڈر کے ایم سی کے ایوان میں نامزد کیا ہے. اب اسد امان جو فیصلہ کریں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کے 30 منحرف اراکین کو قبول ہوگا, ایسا کہنا ہے منحرف اراکین کا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت ہمارا اجلاس جاری ہے, اس اجلاس میں آج جو ہونے والا الیکشن ہے اس میں ووٹ کاسٹ کرنے یا پھر نہ کاسٹ کرنے کا فیصلہ اور جو ہدایت ہوں گی وہ اسد امان کے تحت چلیں گی. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمانی لیڈر سپریم ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان یا پھر پارٹی قیادت کی کوئی ہدایت ان منحرف اراکین نے ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے اور سپریم قرار دیا ہے کہ پارلیمانی لیڈر سپریم ہوگا. تو اسد امان پی ٹی آئی منحرف اراکین کے پارلیمانی لیڈر ہیں جو اجلاس میں موجود ہیں اور اب ان کا فیصلہ حتمی ہوگا کہ یہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. زیادہ تر امکان ہے کہ آج اپنا موجود ہیں. سنجے سادوانی کہاں ہیں؟ بڑی اس حوالے سے بھی بڑی خبریں آ رہی تھی کہ ان کی لوکیشنز نہیں پتا ہو رہی, کوئی کہیں پر غائب ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, ان یو سی چیئرمین سے ہمارا رابطہ ہے. ایز اے صاحب بھی ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس وقت یہ کہاں موجود ہیں کیونکہ سورس نے ہمیں یہ ان سے جب گفتگو کرائی ہے تو یہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم ساتھ اس وقت موجود ہیں. اس وقت بھی کراچی میں جہاں پر یہ الیکشن ہو رہا ہے وہاں سے کچھ ہی فاصلے کے پاس یہ 30 اراکین موجود ہیں اور ایک اجلاس کر رہے ہیں. اجلاس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آیا ووٹ کاسٹ کرنے جانا ہے یا نہیں کرنا. زیادہ تر امکان یہ ہے کہ یہ اراکین آج ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آتے. اگر جو اجلاس میں بیٹھے ہوئے یہ 30 یو سی چیئرمین آج ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آتے تو نمبر گیم کے حساب سے پیپلز پارٹی کے نمبر آپ بڑھ جائیں گے. اگر ہم اوور آل نمبر گیم کی بات کریں تو جماعت اسلامی کے 130 نمبرز ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے 62 اراکین ہیں, ان میں سے 30 منحرف ہو چکے ہیں. جبکہ پیپلز پارٹی کے سامنے بات کریں تو ان کے پاس 155 اپنے اراکین ہیں, 14 نون لیگ کے اراکین ہیں, 4 جے یو ایف اے کے اراکین ہیں. تو اس طرح پیپلز پارٹی کا ٹوٹل 173 بنتا ہے اور یہ 30 منحرف اراکین ہٹائیں تو پاکستان
तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के कुल अरकान की तादाद 162 बनती है। इस तरह मुर्तज़ा वाब को 11 अरकान की जो है वो हम कह सकते हैं कि लीड हासिल इस वक्त की सूरत-ए-हाल में। इन 30 मुनर्रिफ अरकान में से 4 से मेरी बात हुई है, जिनका ये कहना है कि हम सब इकट्ठे मौजूद हैं और हमने ये मुश्तरका फैसला किया है कि असद अमान पार्लियामानी लीडर होंगे और जो पार्लियामानी लीडर हुक्म करेगा उसी के हुक्म की। 30 में से 4 की बात हो गई है संजय साधवानी से, और अगर वो वोट नहीं करते और अगर 30 के 30 मुनहरिफ वोट नहीं करते तहरीक इंसाफ के, तो फिर पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आ जाएगी कि वो अपना मेयर ले आएगी। चलें जी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे जी। वेलकम बैक वंस अगेन। और क्या हुस्न इत्तेफाक है, और वो इत्तेफाक ये है कि आज दुनिया भर में ग्लोबल विंड डे मनाया जा रहा है। ओए होए जी, समुद्री तूफान यहाँ पर आ रहा है, इंतहाई खतरनाक, जिसे बिपरजॉय का नाम दिया गया है। साथ ही आपको बता रहे हैं कि आज जी हवाओं का दिन मनाया जा रहा है। बेकाबू और बेतरतीब हवाओं को ये तूफान जो है ये जन्म देते हैं, जो जमीन से अगर टकराती हैं तो फिर तबाही मचा देती हैं। ज़ाहिर है बिल्डिंग्स, सड़क, बिलबोर्ड्स, क्या क्या गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये हवाएं भी बहुत ज़रूरी है हमारे माहौल के लिए, और ये मौसमियाती तब्दीलियों में भी इनका बड़ा अहम किरदार है। इन हवाओं के असरात को उजागर करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है, और ख़ास तौर पे ये हवाएं मुफीद होती हैं तवानाई बनाने के लिए और उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। और एक रिपोर्ट दी गई है कि दुनिया में इस्तेमाल होने वाली सिर्फ 3% बिजली की पैदावार हवा से की जा रही है, और 2040 तक हवाओं से बिजली की पैदावार 9% तक पहुँचने का इम्कान है। जी, तो ये परसेंटेज बढ़ाने का सोचा जा रहा है। इस हवाले से क्या किया जा सकता है, माहिर माहौलियात डॉक्टर परवेज़ अमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अलसुब हमारे लिए वक्त निकाला। एक तो ये है कि ये बेकाबू हवाओं का तस्करा हो रहा है कि ये समुद्री तूफ़ान की वजह से बेकाबू और बेतरतीब हवाएं जन्म लेती हैं, और उन बेकाबू और बेतरतीब हवाओं से हमारी बेतरतीब और बेकाबू धड़कनें भी पैदा होती हैं। तो अभी क्या किया जाए, इन हवाओं से फ़ायदा किस तरह से उठाया जाए, ये ज़रा बताएं। विंड कॉरिडोर तो हमें पता है हमारा कहाँ पर है, और वहाँ पर कुछ ज़ाहिर है कि विंड एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस भी की जा रही है, बट दिस इज़ नॉट इनफ। जी हाँ, बिल्कुल ये इनफ तो नहीं है, लेकिन यही जो बेकाबू हवाएं आप कह रही हैं, अगर ये सस्टेन तरीके से चलती रहें, जैसे कि आप एरिया को जानते हैं, तो पाकिस्तान के पास पोटेंशियल तकरीबन जो है ना वो 50,000 मेगावाट का है, जो कि इंतहाई मतलब बहुत सारी उसकी ज़रूरियात पूरी करते हैं। सिर्फ इसमें मसला ये है कि ये सिर्फ एक लोकलाइज्ड है, ये जो आपका गारो चांद का एरिया है उसको कहते हैं उसको कहते हैं केटी बंदर की साइड, यही है मतलब जो है ना कराची के नज़दीक जो है ना इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मतलब आप इसको जो है ना बढ़ा सकते हैं। और ये क्लीन एनर्जी है, दुनिया में इसकी तरफ जो है ना इसमें इन्वेस्टमेंट और जगह पर भी बहुत हैविली हो रही है, और पाकिस्तान में भी जो है ना इसका पोटेंशियल है। कुछ हमारे पास मालाकंड में भी एरिया है, अच्छा। ना सिर्फ इधर है बल्कि मालाकंड में भी है जहाँ हम कर सकते हैं, लेकिन मेन कोर एरिया जो है ना जहाँ तकरीबन 43,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है वो ये एरिया है। अभी तो हम बिल्कुल शुरू में ही हैं, हम मेरे ख्याल ये जो प्रोजेक्ट 25-30 लग रहे हैं वो लगा कर भी जो है ना 1800 या 1850 मेगावाट तक हम करेंगे, बल्कि उससे भी कम। तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है जी, वो नूरियाबाद की साइड पे भी अभी वो जाहिर है कि कोशिश हो रही है, वहां पर भी एक अलग से कुछ बनाए, लेकिन पोटेंशियल तो आप जिस तरह से बता रहे हैं 43,000 मेगावाट इज टू मच। ये तो बहुत जबरदस्त है अगर ऐसा हो पाए तो। बिल्कुल, तो ये पोटेंशियल है, इसके अंदर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग भी जो है ना जी वो बहुत इजीली अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश भी है कि जनाब पाकिस्तान इस तरफ को करे, कोल की तरफ ना जाए, बल्कि इस तरफ जो है ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे। तो मैं समझता हूँ बहुत ओपन एरिया है फॉर इन्वेस्टमेंट। थोड़ी सी कॉस्ट अभी भी ज़्यादा है, तकरीबन 1.3 मिलियन डॉलर्स है पर मेगावाट। जो हम IPPs की बात करते हैं या जो दीगर ज़राए हैं तवानाई के, उससे कॉस्ट कितनी ज़्यादा है, कम है, और उस पर काम किया जाए तो कितनी जल्दी फ़ायदा उठाया जा सकता है? लेकिन ये तो ऑलरेडी आप जाएं, उसको कहते हैं दस्ती आप वो खरीद लें, उसको कहते हैं मार्केट में ये अवेलेबल है, और इनकी बतदरीज जो सी कॉस्ट है वो कम हो रही है। इसको आप कपल करें जो सा सोलर के साथ है। असल चीज जो सी ना वो ये कि सोलर के साथ कपलिंग हो जाए ना, ताकि ये फिर आपको 24 आवर्स बिजली जो सी ना वो प्रोवाइड होती है। रात के वक्त जो सी है ना वो आप इसको यूज कर लें, जब डाउन टाइम है तो दिन के वक्त आप जो सी सोलर को कर लें, तो ये कपलिंग पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती। तो जिस तरह की अल्टरनेट एनर्जीज और भी जो सी अवेलेबल है ना जी, बायो फ्यूल्स हैं, ये है, ये ओशन करंट्स हैं,
اور بہت سارے ایریاز ہیں. میرے خیال کچھ ڈائیورسفکیشن چاہیے. تو پاکستان کا جو مکس ہے نا وہ کم از کم اس میں 20-25% جو ہے نا اس طرف ہونا چاہیے. اور جو سا ہمارا آئلس کے اوپر ڈیپینڈنس ہے اس کے لیے انرجی پروڈکشن کے لیے جو آئی پی پیز ہیں اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں تاکہ کنٹریبیوٹ کریں. جیسے اوشن کرنٹس کا تذکرہ کیا, آئی ووڈ لائک یو ٹو ایلیبوریٹ فردر آن دس. اور دوسرا, دنیا بھر میں تو جہاں پر جیو تھرمل انرجی بھی یوز ہو رہی ہے, بڑے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. بلکہ یہ جو ہائی ویز وغیرہ پہ میں نے ٹائمز دیکھا ہے کئی ملکوں میں کہ وہاں پر وہ ونڈ انرجی وہاں پر بھی مطلب یہ ہے کہ ٹولز پر اس طریقے سے لگا کے وہاں سے بھی کچھ جنریٹ کر رہے ہیں وہ. تو باقی اور کیا کیا ہو سکتا ہے سر؟ بہت, جیسے میں نے جیو تھرمل کا آپ نے کہا, اس کے جو سے کرنٹس کے تھرو بھی آپ پیدا کرتے ہیں. یہ بیسکلی ہماری جو سٹریمز ہیں جو سی پاکستان کے اندر, ایک تو ہے نا آپ کی جو سی انڈس ہے یا دوسرے, آپ چھوٹی چھوٹی سٹریمز کے اوپر جو ہے نا وہ ٹربائنز لگا سکتے ہیں. جو سے مطلب لوکل ولیجز کو جو ہے نا وہاں سے آپ اس کو کہتے ہیں الیکٹریفیکیشن کر سکتے ہیں. تو انڈیا تو جیسے کر رہا ہے, اس نے سارے اپنا سولر جو ہے نا وہ اپنی جو سی نہریں ہیں اس کے اوپر سارے کے سارے اس ایریا کو سولر کے لیے یوز کریں. ہمیں ابھی جگہ کی اتنی کمی نہیں ہے. جیسے یہ گارو چھان کا یہ ایریا جو ہے کیٹی بندر, یہاں پر ہمارے پاس تقریباً 9,800 اسکوائر کلومیٹر جو سا ایریا اویلیبل ہے. تو وچ از اے لارج پوٹینشیل, 43,000 کا پوٹینشیل ہے. تو گورنمنٹ اس کی طرف توجہ دے اور اس میں انویسٹمنٹ کرے. انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ سر, اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے. ظاہر ہے یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر کام کیا جائے تو بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا مجھے ایک دم کیا ہوا, میں نے جس طریقے سے آج السلام علیکم کہا, مجھے ایک ہی لمحے میں اپنا آپ چاہت فتح علی خان جیسے لگا. مطلب آئی ایم اے بگ فین, بٹ یہ کہ السلام علیکم اس طرح سے وہ کرتے ہیں. اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ چاہت فتح علی خان صاحب کے بڑے فین ہیں. جی جی بالکل, ان کی بڑی خدمات ہیں. آپ فالو کرتے ہیں, جس طرز کی وہ گائکی کرتے ہیں تو اس طرز کی گائکی کی پاکستان میں بہت ڈیمانڈ ہے. اور مطلب ظاہر ہے کہ از کوائٹ فیمس, ٹیلنٹ ہے تو وائی ناٹ. ہاں, اب کنونشنل کانوں کے لیے وہ اگر نہ بھی ہو, لیکن یہ کہ انکنونشنلی لوگ ان کو کافی پسند کرتے ہیں. اس کا اظہار دیکھیں آپ نے کر دیا ہے کہ آپ ان کے کتنے بڑے فین. بہت جی, ہوپ فلی کبھی آپ کی ان سے ملاقات بھی ہو جائے. بالکل جی, اور آپ کی پھر ہم سیلفی بھی دیکھیں ان کے ساتھ, ضرور سیلفی لیجیے گا اور کچھ فرمائش بھی کر دیجیے گا اگر آپ جو اپنا پسند کا گانا سننا چاہتے ہیں. اچھا جی, 10 بج گئے. میں ہوں صدف عبد الجبار اور اشفاق اسحاق ستی. چاہت فتح علی خان کی چاہت میں بھول گئے بتانا کہ وہ اپنے بارے میں اکثر کیا فرماتے ہیں, کہ وہ کون ہے, وہ جانے پہچانے. تعارف کا محتاج ہے پہلے, آپ کا جانا پہچانا مانا راز زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے بس. تو بھائی وہ طوفان کا بھی خطرہ ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ میں نے کیا تذکرہ کیا تھا کہ طوفانی ہواؤں کی وجہ سے, بے ترتیب ہواؤں کی وجہ سے دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو رہی ہیں. اچھا ویسے واقعتاً صدف ایمانداری کی بات بتائیں, کراچی میں رہتے ہوئے جس میگنیٹیوڈ کی بات ہو رہی ہے دنیا بھر میں کہ یہ اس بہت ہی بڑا سپر سائیکلون ہے, یہ ہے وہ ہے, تو کنسرن تو ہے نا آپ بھی. لائک آئی ایم کنسرن کہ یا اللہ رحم فرما, بے شک خطرہ ٹل گیا ہے, لیکن واللہ علم کس طرح کی بارش ہو, کس طرح کی آندھی آئے, کیا نقصانات ہوں. بالکل ظاہر ہے جو نقصان ہوتے ہیں. اور مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی اس طرح کی سچویشن فیس نہیں کی. سو آر وی ویل اکوپڈ اور ویل پریپیئرڈ فار دا سچویشن. یہ لوگوں کے نو ون کین فائٹ نیچر. اچھا میں اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں نا, امریکہ وغیرہ میں آپ دیکھ لیں, ترقی یافتہ ملک ہیں, کیا وہاں پر مطلب اسٹیٹ آف دی آرٹ تمام تر مشینری اور ایوری تھنگ دے آر ویل اکوپڈ. لیکن جب ہریکینز وہاں پر آتے ہیں تو وہاں پر کیا حالت ہوتی ہے وہاں پر. بالکل, لیکن لائک ظاہر ہے دعا ہی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جی ٹاپ سٹوریز شامل کرتے ہیں, اور اس گھنٹے بھی ہم آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے سائیکلون کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات کے حوالے سے. سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز. معاشی بحران سے سب پریشان, آئی ایم ایف کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. موجودہ حالات پر وزیر دفاع خواجہ آصف بھی برس پڑے, کہتے ہیں لوٹ مار کا بازار گرم ہے, ٹیکس چور اسمبلیوں میں بیٹھے. کراچی کے نوجوانوں کے لیے ماہانہ 3 لاکھ روپے کمانے کا موقع. گورنر سندھ کا 50,000 نوجوانوں کو مفت آئی ٹی کورسز کرانے کا اعلان. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, میٹاورس, ویب 3 شامل ہیں.
اور منفرد ذائقہ مٹھاس بھی لاجواب، صحرائے تھل کے خربوزے نے مارکیٹ میں انٹری دے دی۔ خربوزہ پروٹین اور وائٹامنز کا بہترین مجموعہ اور مختلف بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اچھا جی، تو ٹھٹھا کی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں کہ وہاں پر کیا مینیج کیا جا رہا ہے، کیا حالات ہیں وہاں پر۔ ظاہر ہے کہ ریسکیو آپریشن وغیرہ بھی کیے گئے ہیں۔ ضلع ٹھٹھا میں کیٹی بندر ہے تو سب سے زیادہ خطرہ کیٹی بندر کو بھی ہے پاکستان میں، اور ٹھٹھا میں بھی ٹراپیکل سسٹم اثر انداز ہونے لگا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو معلومات ہے نا اس کے حوالے سے، وہ سائیکلون وارننگ سینٹر تھا کیا تھا، اس کی جانب سے ایڈوائزری بھی جاری کی جا رہی ہے۔ اب ہوگا یہ کہ اب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ایسٹیمیٹڈ یہ ہوتا ہے، مطلب فکس وہ نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر 4 بجے صبح اگر کوئی ایڈوائزری جاری ہوئے لاسٹ ٹائم تو اس کے اندر کافی وقت گزر چکا ہے، اب 10 بج چکے ہیں، تو 6 گھنٹے میں طوفان آگے موو کر گیا ہوگا۔ امپیکٹ کیا ہوگا، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہوگا، لیکن ٹھٹھا میں تیز ہواؤں کا راج ہے، بارش بھی ہو رہی ہے وہاں پر، یعنی کہ اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ظاہر لوگوں کو، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو منتقل کر دیا گیا ریلیف کیمپس میں۔ تازہ ترین صورتحال کے لیے بات کریں گے ہمارے نمائندے اعجاز باریوں سے۔ تو اعجاز ہمیں بتائیے گا کیا صورتحال ہے، سب سے زیادہ کیٹی بندر کو خطرہ ہے اور یہاں سے لوگوں کا انخلا بھی ہو چکا ہے، تو آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، کیٹی بندر وہ مقام ہے جہاں پر آج سائیکلون وپر جوائے نے لینڈ کرنا ہے، اور یہی وہ ساحلی بیلٹ ہے جہاں پر نقصانات کا اندیشہ بتایا جا رہا تھا، مگر یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے پاک فوج، پاک نیوی، رینجرز، پولیس اور ریونیو کی مدد سے یہاں تمام لوگوں کو نقل مکانی کروا کر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ کچھ گھنٹوں کے اندر ہی طوفان کی لینڈنگ ہو گئی اور ہٹ کرے گا کیٹی بندر کو۔ ہماری ٹیم ARA کی وہاں پر موجود ہے، اس وقت تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش بھی وقفے سے جاری ہے، اور اس وقت جو آسمان ہے وہاں پر مکمل کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے اور بادلوں کا راج ہے، اور موسم جو ہے اس وقت بالکل تیز ہواؤں کی وجہ سے یہاں پر خوف کا ماحول وہ پیدا کر رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اعجاز باری بتا رہے تھے، مناظر بھی آپ کو ساتھ میں دکھا رہے تھے کیٹی بندر کے۔ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا انتہائی خوبصورت سرسبز علاقہ ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے سمندر آگے آتا گیا تو یہاں سے آبادی کا انخلا ہوتا گیا، اور یہاں پر اب زیادہ تر ماہی گیر ہوتے ہیں جو سمندر میں جا کے مچھلیاں پکڑتے ہیں اور پھر آ کر فروخت کرتے ہیں۔ اچھا جی، ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ماہی گیر ہیں یا جو مچھیرے ہوتے ہیں، یہ سمندر کے پانی، اس کے پیٹرن، لہروں کے پیٹرن کو دیکھ کے، مد نظر کو دیکھ کے ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ طوفان کتنا قریب ہے، کتنا دور ہے، آ رہا ہے نہیں آ رہا، وہ لوگ بھی خود ایسیس بھی کر لیتے ہیں بیکاز آف دا ایکسپیرینس۔ اچھا، سلیم کھوسو ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندے ہمارے، اور سجاول میں کیا صورتحال ہے، کس طرح سے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے، بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، یہ ذرا ہمیں بتائیے گا جی۔ سجاول ضلع کے ساحلی علاقوں جس میں جاتی، شاہ بندر، کلکا چانی، ہاتھر کی اور 0 پوائنٹ کے مقام پر سمندری طوفان بخیر جو ہے نا وہ منڈرانے لگا ہے، جس کے بعد ضلع سجاول انتظامیہ، پاک فوج، پاکستان نیوی کی جانب سے لوگوں کو جو محفوظ مقام تک منتقلی کا عمل تاحال جاری ہے۔ اس وقت سجاول کے ساحلی علاقوں پر ہلکی بارش کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں، جس کے بعد سمندری لہروں میں بھی جو نا وہ مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں کے لوگوں میں بڑا خوف و ہراس ہے، کیونکہ یہاں پر جو نا 99 میں جو خونی طوفان آیا تھا ساحلی میں، جہاں پر جو نا وہ خونی طوفان لوگوں کو کی یاد ہے، جہاں پر درجنوں لاشیں بھی درختوں میں جو نا رکھی ہوئی، جس کے بعد لوگ جو اس وقت بڑے خوف میں نظر آ رہے ہیں، لیکن جو انتظام ہے اس وقت جو ریسکیو کا عمل ہے وہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے، سلیم کھوسو ہمیں آگاہ کر رہے تھے، تھینک یو سو مچ سلیم اس صورتحال کے حوالے سے۔ دیکھیں یہ اندازہ کیجئے کہ یہ جو آواز اور جو سگنلز کا ایشو ہوتا ہے نا، آپ یہ سوچئے کہ یہ وہاں پر بارش، طوفان، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ان کے اوپر بھی امپیکٹ پڑتا ہے اور اسی وجہ سے ڈسٹورشن آ جاتی ہے، تو دس از ویری انڈرسٹینڈیبل ٹوڈے۔ جی ہاں، بیکاز یہ تمام تر صورتحال ہے۔ اچھا، بدین کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ بدین میں بھی تیز بارشیں ہو رہی ہیں اور یہاں پر بھی انتظامیہ نے انتظامات کر لیے ہیں، لوگوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ہمارے نمائندے ارسلان آرائی یہاں سے ہمیں اپڈیٹس دیں گے۔ تو ارسلان، اب بتائیے گا بدین میں کیا حالات ہیں اور ریسکیو آپریشنز کے حوالے سے کیا معاملات ہیں؟
بالکل ضلع بدین کے اندر بھی انتظامیہ نے ماہی گیروں کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کر دیا تھا اور الصبح سے جو ہے وہ موسم بالکل بارش والا ہے اور لگتا ہے کہ کسی بھی وقت طوفان اسٹرائک کرے گا. ہم اس وقت 0 پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں رستے میں اور اندھیرا ہے, مطلب یوں سمجھیں کہ بالکل بلیک اندھیرا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ طوفان اب سے 1-1.5 گھنٹے کے اندر یہاں پہ اسٹرائک کرے گا. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس طوفان کے اسٹرائک کرنے سے پہلے کے جو کچھ مناظر ہیں وہ آپ کو دکھا سکیں اسکرین پہ. انتظامیہ کی جانب سے جو ریلیف کیمپ سرکاری طور پہ قائم کیے گئے تھے وہاں پہ کھانے کی شکایات وغیرہ جو تھیں وہ ہمیں موصول ہوتی رہی ہیں, جبکہ فورسز کی جانب سے جو ریلیف کیمپ قائم کیے گئے تھے وہاں کے انتظامات بہت اچھے تھے اور وہاں کے جو متاثرین تھے وہ تعریف کرتے نظر آئے کہ سیکورٹی اداروں نے جس طرح سے انہیں ریسکیو کیا ہے اور جس طرح سے انہیں ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں اس کے لیے وہ ان کے مشکور ہیں. جی اچھا, ایک اور چیز ہے ارسلان, بی ویری کیئرفل. وہاں پر ظاہر ہے کہ طوفان جب لینڈ فال کرے گا تو ظاہر ہے کہ فرض کی ادائیگی اپنی جگہ بہت ضروری ہے, لیکن اپنی جان کی حفاظت بھی اولین ترجیح ہونے چاہیے بیکاز دیٹ میٹرز دا موسٹ. تو بی ویری کیئرفل برادر. تھینک یو. اور ارسلان ہمیں یہ بھی بتا رہے تھے کہ کافی اندھیرا بھی وہاں پر ہے, تو اس کا مطلب خوب اندھیرا اور یہ صورتحال ہے. تھینک یو سو مچ ارسلان, آپ سے صورتحال جانتے رہیں گے. اور اب ظاہر ہے جو مناظر ہیں, جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, 6 بجے کا بہرحال ٹائم دیا گیا تھا, لیکن وی نیور نو کہ کس وقت یہ ہٹ کرے گا. مختلف علاقوں کی مختلف ٹائمنگز دیے گئے کیونکہ فاصلہ جتنا ہے اس رفتار سے, سمندری طوفان کراچی سے 230 بتایا جا رہا ہے, اسی طریقے سے. اچھا میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ ایڈوائزری صبح 4 بجے کی اگر ہو, صبح 4 بجے کی ہے تو اب تک جو ہے آئی تھنک جو NDMA ہے یا دیگر جو محکمہ موسمیات سے میٹ آفس ہے ان کی طرف سے مزید اپڈیٹس آئی تھنک آ جانی چاہیے تھیں. لیٹس سی. اچھا جی, اب ذرا ہم آپ کو بتا دیں, تھوڑا سا طوفان سے آپ کی توجہ ڈائیورٹ کرتے ہیں کیونکہ جس طرح سے طوفان کراچی سے ڈائیورٹ ہو کے اب KT بندر اور گجرات کی طرف جا رہا ہے تو اللہ رحم فرمائے بہرحال وہاں پر بھی. لیکن ہم تھوڑی توجہ آپ کی ڈائیورٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستانی طلباء کے لیے ترکیہ اعلیٰ تعلیم کی منزلوں میں ایک ہے اور وہاں کی ٹاپ یونیورسٹیز یعنی کہ جامعات میں داخلے, وظائف اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے ٹرائی اسٹار ایک مستند نام سمجھا جاتا ہے اور 2011 سے پاکستانی طلباء کے لیے خدمات انجام دے رہا ہے. اور اس پلیٹ فارم سے پاکستانی طلباء کو ترکیہ میں $10 ملین کے تعلیمی وظائف دیے جا چکے ہیں. تو یقیناً یہ جو تمام تر معاملات ہیں ٹرائی اسٹار کے زیر اہتمام کراچی, لاہور, اسلام آباد میں ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اور اسی حوالے سے کیا سہولیات دی جائیں گی, کیا فیسلٹیز ہوگی, یا جو طلبہ دیکھ رہے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ہم نے دعوت دی ہے انہیں, ٹرائی اسٹار کے بانی اور CEO ٹرائی اسٹار ایجوکیشن دانش احمد صاحب. دانش احمد صاحب السلام علیکم. گڈ مارننگ. السلام جی, تھینک یو فار ہوسٹنگ می ہیئر ٹوڈے. تھینک یو سو مچ. اچھا یہ فار کمنگ, اچھا یہ $10 ملین کے آپ کلیم کریں کہ یہ وظائف دیے جا چکے ہیں, ٹیل اس مور اباؤٹ اٹ. یہ کب سے لے کے کب تک؟ اچھا جی, سو جب میں نے ٹرائی اسٹار ایجوکیشن کی بنیاد رکھی 2011 میں, تو میں جب استنبول گیا پہلی دفعہ, میں نے جب آئی واز سرپرائز ٹو نو کہ صرف 33 بچے پڑھ رہے تھے. اچھا میں نے US میں پڑھا تھا تو مجھے اندازہ تھا کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہوتی ہے. میں نے وہاں دیکھا کہ ہے ہی نہیں بچے پڑھ رہے. میں یہاں پہ آیا, میں نے یونیورسٹیز کو کنونس کیا کہ آپ پاکستان ایک دفعہ آ کے دیکھ تو لیں, یہاں پہ ہمارے پاس آئی مین وی ہیو دا اسٹوڈنٹس اینڈ دے آر لوکنگ فار اپرچونیٹیز. یونیورسٹیز آئیں, ان کو ہم نے الحمدللہ کنونس کیا کہ آپ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دیں. وہاں سے سلسلہ اسٹارٹ ہوا. الحمدللہ آج 3000+ پاکستانی اسٹوڈنٹس ٹرکی میں پڑھ رہے ہیں. میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس آر آن اے اسکالرشپ اینڈ یہ اسکالرشپ رینج کرتی ہیں فرام لیٹس سے 25% all the way to 100% depending on the grades. تو یہ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں؟ اور آپ نے کہا کہ 25% سے to 100%, تو یہ اس کی کیٹیگری کس طرح ڈیسائیڈ ہوتی ہے؟ تو بیسکلی ہمارے 3 لیولز ہوتے ہیں. ایک تو انڈر گریڈ ہے جو بچے اپنا A لیولز یا انٹرمیڈیٹ کر کے جاتے ہیں, دوسرا گریجویٹ ہوتا ہے جو ماسٹرز لیول ہوتا ہے, اور تیسرا ہوتا ہے PhD جو ریسرچ کے لیے ہوتا ہے. اگر انڈر گریڈ سے بات کریں تو بچے جن کے ڈیسنٹ گریڈز ہوتے ہیں انٹرمیڈیٹ میں یا A لیولز میں, دے آر ایلیجیبل فار اسکالرشپ. اور A گریڈ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کے اچھے اسکورز ہوتے ہیں, A اسٹارز ہوتے ہیں, دے گیٹ اپ ٹو 75 اینڈ 100%. اچھا ویسے ٹرکیہ کی اگر ہم بات کریں تو وہ دنیا کا دوسرا ملک ہے جہاں پر ہائر ایجوکیشن تک لوگوں کی ایکسیس ہے, یعنی کہ 94.2% وہاں پر لوگ ہائر ایجوکیشن حاصل کر پاتے ہیں. اب یہاں سے لوگوں کی اور خاص طور پر بچوں کی فائنینشیل سپورٹ کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے.
جی اس کو حل کرنے کے لیے کیا آپ لوگ؟ اچھا دیکھیں کیونکہ میں نے خود ایز اے سیڈ میں نے پڑھا یو ایس میں تو مجھے ایک اندازہ ہے فرام اے اسٹوڈنٹ پرسپیکٹو نا کیا مسئلے اور کیا فائنینشیل انوالوڈ ہوتی ہیں. ٹرکی کی فی اسٹرکچر میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے, یعنی اگر آپ یو ایس یا یو کے یا یورپ سے کمپیئر کریں ٹرکی ان اٹ سیلف فی 1/4 ہوگا ان ٹرمز آف کاسٹ آف ٹیوشن فیس. رہنا فوڈ اکوموڈیشن از اگین ویری لیس کمپیئر ٹو یورپ اور آپ کمپرومائز نہیں کر رہے کوالٹی پہ. سو ایک تو یہ چیز اگر کسی کو اسکالرشپ بھی نہیں ملتی پھر بھی ہی از گیٹنگ کوالٹی ایجوکیشن ایٹ این افورڈیبل پرائس کاسٹ. آپ کوالٹی میں کیسے گیج کرتے ہیں؟ آپ رینکنگز دیکھتے ہیں تو ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ٹرکی از ناٹ ایز اولڈ ایز یو ایس اینڈ یو کے, کیونکہ یو ایس یو کے سسٹم ہیز بین ہوسٹنگ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ان سینچریز اور ٹرکی کو صرف ایک ڈیکیڈ ہوا ہے وین اٹ اوپن اٹ بارڈرز ٹو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں گے کہ ٹرکش یونیورسٹیز ٹائمز ہائر ایجوکیشن میں یو ایس میں دے آر رینکڈ ون آف دا بیسٹ ان اسمال یونیورسٹیز اینڈ ینگ یونیورسٹیز رینکنگ. یہ ٹاپ 50 میں آتی ہیں ہماری کافی یونیورسٹیز ان دیز کائنڈ آف رینکنگز. ابھی جو ایگزیبیشن ہو رہا ہے لائک اسلام آباد, لاہور, کراچی, سو اس سے کیا آپ اچیو کریں گے, کیا اس ایگزیبیشن میں ہوگا؟ تو اس ایگزیبیشن میں یہ ہوگا کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہاں سے ریپرزینٹیٹیوز آئیں گے, دے ول بی ٹاکنگ ٹو پروسپیکٹیو اسٹوڈنٹس اور الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسپیشل اسکالرشپ اپرچونیٹیز بھی وہ آفر کریں گے. یعنی اگر آپ نارملی ابھی اپلائی کرتے ہیں تو فیس ول بی XYZ. جب وہ اسٹوڈنٹ سے ملیں گے اور وہاں پر وہ اسپیشل آن اسپاٹ اپلیکیشنز بھی ایکسیپٹ کریں گے اور اسٹوڈنٹس کو اسپیشل اسکالرشپ اپرچونیٹیز بھی آفر کریں گے. اچھا, اس کے علاوہ رہائش ایک بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ یہاں سے جائیں گے تو رہیں گے جہاں, تو کوئی ہاسٹلس وغیرہ کی وہاں پر سہولت ہوتی ہے فار فارن اسٹوڈنٹس؟ میجورٹی آف آور یونیورسٹیز ہیو دیئر آن کیمپس اکوموڈیشن اور ہم نے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے گارنٹیڈ ہے. تو جب ہم ایک یونیورسٹی کو آن بورڈ لیتے ہیں تو ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ اس کے لیے وہاں پر اکوموڈیشن از میڈ فار ان ایڈوانس. تو یہ والا پرابلم اسٹوڈنٹ فیس نہیں کرتے. اور میں یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو سروسز ہیں نا جی یہ فری آف کاسٹ ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. سو جو پروسیس اسٹوڈنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں دے ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ ٹو اسٹارٹ آف وتھ until and unless they make their final decision and they choose a university. That is the only point where they need to make a payment. That is also to the university, not to us. So hum jo unko start karenge services from helping them find the university till they land in Istanbul. All the services are provided by TriStar Education, being the exclusive partners of the universities here. Okay. ٹھیک. تو یہ اب اگر ہم اندازہ لگائیں لائک 25% سے آپ نے کہا 100%, لیکن جن کو 25% پڑ رہا ہے تو وہ اپنی طرف سے کتنا پھر انہیں خرچہ؟ ہاں جی بالکل. سو ٹیوشن فیس آپ ایک رف یو کین ایسٹیمیٹ بنا سکتے ہیں. اٹ اسٹارٹس فرام اراؤنڈ $2,500 اے ایئر آل دا وے ٹو $15,000 اے ایئر. یہ ایک رینج ہے اور منیمم اس میں وداؤٹ اینی کائنڈ آف اسکالرشپ یہ $2,500 اے ایئر all the way to $15,000 a year تک رینج ہے. So minimum is $2,500. تو ابھی تک اب ظاہر ہے کہ رسپانس اسٹوڈنٹس کا پچھلے 2011 سے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو مطلب 12-13 سال ہو چکے ہیں, تو رسپانس اب تک اسٹوڈنٹس کا کیسا رہا ہے؟ اچھا جی, ٹرکی جو ہے نا ایک گروئنگ کنٹری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے کوئی جاتا نہیں تھا ٹرکی. اب ٹرکی اور پاکستان ہر کوئی وہیں جاتا ہے. اب ٹرکی از بیکم ویری پاپولر ناٹ اونلی فار ایجوکیشن بٹ ٹورزم. اور اب ٹرکی میں ملٹیپل ایئر لائنز آر فلائنگ ڈیلی. سو اب میں نے جو ڈفرنس دیکھا ہے نا کہ وہ میچور ہو گیا کنٹری ان ٹرمز آف ایجوکیشن. ٹرکی از ناؤ ون آف دا ٹاپ 10 انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز, مطلب ناٹ اونلی پاکستان بٹ ہم لوگ دبئی میں بھی پریزنٹ ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ ٹرکی جو ہے نا یہ جو شروع کے چیلنجز فیس کرتے تھے بچے ان ٹرمز آف ریزیڈنس پرمٹ ایکسیٹرا, وہ کافی حد تک ان کے حل ہو گئے ہیں. پڑھائی انگلش میں, پہلے شروع میں بچے جب جاتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ پروفیسرز کلاس میں بیچ میں ٹرکش میں کچھ بول لیتے تھے. نارمل ہے نا, کوئی بچہ اردو میں اگر پروفیسر سے پوچھے گا یہاں پر تو اردو میں جواب دے دیں گے. یہ فوربڈن ہے ٹرکی میں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی انگلش میں بات کریں اینڈ آل کلاسز آل کورسز دیٹ وی آفر آر 100% انگلش. یہ ایک شروع کی پرابلمس تھی, بٹ ادر دین دیٹ میں نے جو دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کو ان ٹرمز آف سیفٹی سیکورٹی آئی تھنک اٹس پریٹی گڈ. میں نے کوئی پرابلم شکر ہے فیس. اور ایک چیز یہ ہے کہ اب جو روپیہ بھی پچھلے دنوں جس طرح سے ڈیپریشیٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے کچھ امپیکٹ آ رہا ہے لوگوں کی؟ جی ہم نے دیکھا اس سال اسٹوڈنٹس کو کافی بجٹ فرینڈلی آپشنس کا دے آر آپٹنگ فار اٹ. لاسٹ ایئر ٹرکی واز ویری اسٹرانگ in terms of education.
میرے حساب سے فار پاکستان. بٹ اس سال پاکستانی اسٹوڈنٹس کو پرابلم فیس ہو رہی ہے. ہمیں اکثر کوئریز آتی ہیں کہ پلیز انہانس اسکالرشپ. سو اس میں الحمدللہ ہم نے یونیورسٹی سے ریکویسٹ بھی کی ہے. اینڈ ٹرکی کین انڈرسٹینڈ ہمارے یہاں ری ویلیویشن کچھ بھی نہیں ہے جو ٹرکی نے فیس کیا ان دا لاسٹ 10 years. جب میں نے کام اسٹارٹ کیا تھا نا یہ 2011 میں، جب میں پہلی دفعہ استنبول گیا تھا تو $1 واز فار 1.2 یا 3 لیراز اینڈ ناؤ $1 is 23 لیراز. سو پاکستان کی اور اس میں بھی ابھی فرق ہے. دے انڈرسٹینڈ دا پین وی آر گوئنگ تھرو. تو دے ہیو گیون آر اسٹوڈنٹس پریفرینشیل پرائسنگ ایز ویل. سو جو اسٹوڈنٹس کنسیڈر کر رہے ہیں وہ یہ ڈیفینیٹلی دے کین بی شیور کہ دے ول بی گیون پریفرنس. پاکستانی اسٹوڈنٹس آر آلویز. تھینک یو سو مچ دانش احمد صاحب، فاؤنڈر اینڈ CEO آف ٹرائی اسٹار ایجوکیشن. آئی ہوپ کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے، جس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو لوگوں کے لیے کافی بینیفیشری یہ ثابت ہو سکتا ہے. ویری کیوریس، انہیں یہ جاننا ہوتا ہے، ان کے لیے انفارمیشن بڑی ویلیویبل ہے. تو یقیناً یہ جو ایگزیبیشن ہو رہا ہے یہ بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا، اور ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے کوشش کی آپ تک جی انفارمیشن اس حوالے سے شیئر کریں. ٹھیک ہے جی. اور اب یہاں پر ایک خبر شامل کر لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو صاحب، سینئر رہنما، کہتے ہیں کہ سندھ خوشی منا رہا ہے. لوکل باڈیز کا الیکشن ہو رہا ہے، ووٹنگ میں جس کو زیادہ ووٹ ملیں گے وہ میئر منتخب ہو جائے گا. اور میئر کے لیے پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار مرتضی وہاب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو اس کی محنت کا ثمر ملے گا. سندھ خوشی منا رہا ہے کہ جی ہاں ہمارے لوکل باڈی کا الیکشن ہو رہا ہے. باقی جتنے لوگ آئیں گے ووٹ دیں گے، جس کو زیادہ ووٹ ملیں گے وہ میئر ہو جائے گا. جو محنت کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے، کارکنان نے، میں سمجھتا ہوں آج اس کا ثمر سب کو دیکھنے میں ملے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر کراچی اور ڈپٹی میئر کراچی انشاءاللہ منتخب ہو جائے گا. ہم نے کل بھی بندے پورے کیے تھے، ابھی صبح بھی بندے پورے کر لیے ہیں. اب جن کے بندے پورے نہیں ہوتے وہ پھر الزامات لگاتے ہیں، تو وہ الزامات کی سیاست کرتے رہیں، ہم کام اور خدمت کی سیاست کرتے رہیں گے. چلیں جی، تو گفتگو جائزہ کی پیپلز پارٹی جی کا یہاں تو بلدیاتی الیکشن اور تمام تو صورتحال نمبرز آنے سے پہلے سے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا جی جیالہ میئر ہوگا اس بار. تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. بریک کے بعد بتاتے ہیں. جی، تو ملک کی معاشی حالات کو لے کر غیر یقینی صورتحال ہے. تمام شرائط تسلیم کرنے کے باوجود اپیرنٹلی IMF کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا نظر نہیں آ رہا. اور جو امید رکھنے والی حکومت ہے، یعنی کہ پر امید ہے جو اب بھی، اب وہ روزانہ کی بنیاد پر دعوے کر رہی ہے. کیا دعوے کر رہی ہے یہ؟ اچھا جی، عائشہ واس پاشا کہتی ہیں جی کہ اگلی میٹنگ میں جائزہ لیا جائے گا کہ ہم نے IMF کی شرائط پوری کی ہیں کہ نہیں کی ہیں. مطلب سن لیتے ہیں. یہ ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے، تو جو بجٹ نمبرز طے ہوئے ہیں اس کی جو ہماری اسٹریٹجی ہے یہ کہ بجٹ جو ہے وہ IMF کی انڈیکیشنز ہیں یا وہ جو چاہتے تھے اس پہ کیسا اتر رہا ہے، ان چیزوں پہ براڈ ڈسکشن ہوا ہے. آج اس کے بیسس پہ ہم ٹیکنیکل ٹیمز ڈیٹیل پہ بات کریں گی، اسپینڈنگ سائڈ پہ بھی اور ریسورس موبلائزیشن سائڈ پہ بھی. خاص طور پہ ان کا کنسرن جو ہے از دا ٹیکسیشن سائڈ. ہم ایسا کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتے جو ہمیں اسٹیبلائزیشن سے دور لے جائے. اور یہی نہیں، خواجہ آصف نے بھی بڑا طوفانی خطاب کیا کل اسمبلی میں، اور وہ یہ فرماتے ہیں جی ملک میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ٹیکس چور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ غریب کے پاس کھانا نہیں، امیر کے لیے قانون بدل جاتا ہے، اور ہمارے مرض کا علاج IMF اور ورلڈ بینک نہیں. تو خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف اسلام آباد، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. خاور، ویری گڈ مارننگ ٹو یو جی. یہ خواجہ آصف صاحب نے تو وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، غیر ہی ہائی لائٹڈ دا فیکٹ کہ ہو کیا رہا ہے دراصل. تو اب اس پہ کیا وزیر اعظم صاحب کوئی کارروائی کریں گے کیا؟ دیکھیں، وہ اب جو انتخابات کی طرف ہم جا رہے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ اس طرح کے جو خطابات، اس طرح کی تقاریر آپ کو جو ہے حکومتی وزراء کی طرف سے سننے کو ملیں گے. ظاہر ہے آپ نے عوام کے پاس جانا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بجٹ میں جو کچھ آپ نے پیش کیا ہے، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ چند مہینوں کے اندر ملک کے اندر معیشت کے کیا حالات ہوں گے. ظاہر ہے ایسی تو کوئی چیز نہیں ہونے والی کہ ملک کے اندر مہنگائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ملک کے اندر جو ہے بے روزگاری ہے وہ یکدم ختم ہو جائے گی. لہٰذا آپ آہستہ آہستہ سے لوگوں کا یہ ذہن تیار کریں گے. دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں یہ ہم اکیلے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں.
सारे जो हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस सिस्टम का हिस्सा हैं वो सब इसके जिम्मेदार हैं, और लिहाजा सारे का सारा मलबा हमारे सर के ऊपर मत डाला जाए। लेकिन सवाल तो यही लोग पूछ रहे हैं ना, हर जगह के ऊपर यही सवाल पूछा जा रहा है कि अच्छी या बुरी एक जो साबिका हुकूमत थी, जब वो गई, उसके दादो शुमार जब आपने लोगों के सामने पेश किए इकोनॉमिक सर्वे की शक्ल में, वो जो ग्रोथ थी वो 6.1 थी, आपके मुल्क के अंदर महंगाई कम थी, आपके मुल्क के अंदर जो ज़राअत का शोबा हो, सनत का शोबा हो, छोटी बड़ी सनतें, वो हर जगह के ऊपर आपने देखा कि ग्रोथ अच्छी खासी नजर आ रही थी। तो अगर हालात बहुत ज्यादा खराब करके गए थे या हो गए थे साबिक़ा हुकूमत के दौर के अंदर, तो बेहतर होता उन्हें सारे का सारा इसका हमियाजा भुगतने देते, क्योंकि जब आप आए थे आपको याद होगा सती साहब के रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये मुख्तलिफ टेलीविजन शोज के अंदर एहसन इकबाल साहब हूँ, शायद खाकान अब्बासी साहब हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब हूँ, तो ये एक ही बात किया करते थे कि हमारे पास तजर्बा है, हम एक्सपीरियंस लोग हैं, हमने मुल्क को पहले भी बड़े अच्छे अंदाज से चलाया है, तो ये हमारे अलावा इस मुल्क को कोई चला नहीं सकता। उसके बाद आपने देखा जब हुकूमत बनी, चलो हुकूमत बन गई जैसे तैसे, उसके ऊपर बात नहीं करते। अब मिफ्ता इस्माइल साहब आ गए, उन्होंने थोड़ी बहुत मैशियत है, ज़ाहिर है वो अमेरिका से पीएचडी उन्होंने की हुई है, थोड़ा जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है उन्होंने उसको सामने रखते हुए इकोनॉमी को थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश की, और नजर आ रहा था मुश्किल फैसले हुए, लेकिन वो नजर आ रहा था चीजें स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। उसके बाद फिर डार साहब को जो है वहां से वो हमारे पंजाब में कहते हैं ना मुश्किल आई कि मैंने जाना ये तो ये हो नहीं सकता मेरे बगैर मुल्क चले। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जहाज भी जो आया उसके ऊपर बैठ के आ गए, उन्होंने कहा जी देखा मैं तो भी जहाज में बैठा हूँ तो डॉलर शर्माना शुरू हो गया। जाहिर है देखिए जो पाकिस्तान की अवाम है वो अब उनकी ये ख्वाहिश है, उसकी यकीन करो अगर मौजूदा ये जो हुकूमत है अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही होती तो ये लोगों ने किसी और लीडर की या किसी और पॉलिटिकल पार्टी की ना बात करनी थी, ना उनकी तरफ देखना था। अब ये है कि आप माइक उठाएं, फोन उठाएं, कैमरा उठाएं, मुल्क के जो है में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, गांव में चले जाएं, देहात में चले जाएं, उनसे पूछें कि जनाब आला आपके क्या हालात हैं, वो अपने हालात का जो है वो दुखड़ा आपके सामने रखेंगे। जब हम ये बात करते हैं इसी हुकूमत की, कोई और क्या तनकीद करेगा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने ही सारी हालात बता दिए मईशत के हवाले से। जब ख्वाजा आसिफ तकरीर करते हैं वो कहते हैं टैक्स चोर तो असेंबली में बैठे हैं, फिर वही कहते हैं गरीब के पास खाना नहीं, अमीर के लिए कानून बदल जाता है, तो अपोजिशन का तो बड़ा चंग तो यहाँ है ही नहीं, तो वो किसको कह रहे हैं, किसको आईना दिखा रहे हैं, कौन बैठा है? हुकूमत ही तो बैठी है असेंबलियों में। मैंने वही अर्ज किया ना कि बुनियादी तौर पर आपके पास अब वक्त खत्म हो गया है। 13 अगस्त को मौजूदा जो असेंबली है इनका वक्त खत्म हो जाना है, उसके बाद आपको है जाना है आपने इलेक्शन के अंदर। सो लिहाजा अब ये लोगों का ज़हन जो है वो तैयार कर रहे हैं कि जनाब आला ये जो सारा कुछ हो रहा है हम भी आपके साथ ही भुगत रहे हैं। ये सिस्टम जो है ना, कल एक उनका बयान अभी आपने नहीं सुनवाया, उन्होंने कहा जी ये सारे का सारा जो हमियाजा इदारे जो हैं वो सियासतदानों के ऊपर डाल देते हैं, ये सियासतदानों को ये भुगतना पड़ता है। देखें मेरी तनख्वाह तो पता नहीं 1,65,000 है, तो मैं किस तरह गुजारा करता हूँ। हम तो ख्वाजा साहब को रोजाना नया सूट पहना हुआ देखते हैं, एक अच्छी सी टाई पहने हुए देखते हैं, साल में कोई कम से कम आधी दर्जन के करीब वो अमेरिका जाते हैं, उनके जाहिर वहाँ पे रिश्तेदार हैं और दुनिया घूमते हैं। तो आपके जो बैंक बैलेंस है, आपके तमाम जो सियासतदानों का माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर वो अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, वो आपको याद होगा ना, अभी खबर आपने देखी होगी, हमारे उस्मान गुजार साहब भी वो आए थे, चंद लाख थे और आप गए हैं तो माशाल्लाह उनके वो सिफरे इतने बढ़ गए हैं कि वो 2-3 कितने अरब उनके पास हो गए। तो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल क्लास है वो जो अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज वो जब आते हैं इक़्तिदार के अंदर तो फिर उनकी अपनी सेहत, उनके अपने बैंक बैलेंसेस, उनके खानदानों के कारोबार सारे हम देखा कि उसके बढ़ जाते हैं। वो बेचारी अवाम है, वो सारे का सारा मलबा उसी के ऊपर गिरता है। अवाम को भी क्रैश कोर्स करा दें ताकि अवाम को लेकिन ये है कि सवाल तो अब जब आए थे आप इस हुकूमत में तो आप ये दावे करके आए थे कि जी हम हुकूमत संभालेंगे, मुल्क को अच्छे तरीके से चलाएंगे, तो लोग तो सवाल पूछेंगे ना। तो वो ही है, सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं हमारा कसूर नहीं, इदारे। और कल भाई इदारों का नाम ही ले लें, हम तो रात को भी प्रोग्राम आया था, खुदा के वास्ते बताएं कौन सा इदारे आप किसको कह रहे हैं। आप
عوام کو کہہ رہے ہیں ادارے، آپ عدالتوں کے کہہ رہے ہیں ادارے، آپ جو ہے FBR کو ادارہ بول رہے ہیں، آپ پلاننگ منسٹری کو ادارہ بول رہے ہیں، کس کو ادارہ بول رہے ہیں؟ کچھ بتائیں تو صحیح ہمیں، کچھ تو کیا وجہ ہے؟ چلیں، تھینک یو سو مچ خاور گھمن. اور اس کے بعد تو اب بریک ہی بنتا ہے کیونکہ دھواں تقریر ہو رہی ہے، اور جہاں پہ IMF نے بھی تھوڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہمارے بجٹ پر، موڈیز نے بھی کہا ہے کہ جی کوئی معاملہ یہاں پہ جمتا نظر نہیں آ رہا، نہیں نظر آ رہا. بہرحال ہمیں بھی فی الحال کچھ نہیں نظر آ رہا، تو اسی لیے بریک لے لیتے ہیں. ونس اگین. اور مرتضی بہاب جو کہ نامزد میئر کراچی ہیں پیپلز پارٹی کی، گفتگو کر رہے ہیں. آپ اقدامات سے خوش ہیں جو اس وقت جو انتظامات ہوئے ہیں ان پہ جو کیے گئے پولیس سے، رینجر سے اور دیگر جو الیکشن کمیشن کی جانب سے کیے گئے؟ دیکھیں میں تو تنقید والا آدمی نہیں ہوں، اگر رینجرز پولیس نہیں ہوتی تب بھی الزام لگاتے، وہ موجود ہیں تب بھی الزام لگا رہے ہیں. میں اس چیز کو اس پہ نہیں جانا چاہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا ٹارگٹ الیکشن کمیشن کا صرف ایک چیز ہونا چاہیے، 1 پوائنٹ ایجنڈا، کہ پولنگ کا پروسیس شفاف طریقے سے قانون کے مطابق افہام و تفہیم کے ساتھ مکمل ہو. میں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے کہ تمام چیزیں پیسفلی ہو جائیں. اوکے سر. سادہ اکثریت جو تھی اس کے بجائے جو ہال میں موجود اکثریت کی بنیاد پر جیت کا فیصلہ ہوگا، یہ قانون ایک ہی اپلائی کتنی ہوگا قومی اسمبلی اور چونکہ میں قانون کا طالب علم ہوں اس لیے میں آپ کو قانونی جواب دے سکتا ہوں، سیاسی جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ ہر شخص اپنے حساب سے کہتا ہے. اگر آپ کبھی آئین پڑھیں گے تو آئین میں لکھا ہوا ہے میجورٹی آف دا ٹوٹل ممبرشپ. آئین پڑھ لیجئے. جب آپ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے بائی میجورٹی. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات لکھی ہوئی ہے تو میجورٹی آف دا ٹوٹل ممبرشپ لکھا ہوا ہے. یعنی کہ جو قانون ساز اسمبلی تھی اس نے قانون بناتے وقت یہ کہا کہ سادہ اکثریت جو ہال میں موجود لوگوں کی ہوگی وہ اکثریت بنتی ہے. یہ قانون ساز اسمبلی نے فیصلہ کر دیا. اس کا فیصلہ مجھے ریگل چوک پہ نہیں کرنا، اس کا فیصلہ مجھے فوارہ چوک پہ نہیں کرنا. اور میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اپنی ان چیزوں سے دور رہ کے الیکشن کمیشن کو یہ کام کرنا چاہیے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. میں نے خود دیکھا فردوس شمیم صاحب کے ہاتھ میں ہتھکڑی نہیں تھی، میں خود ان سے خود میں ملنے گیا. باقی ایک رکن کو میں نے جو خود دیکھا میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں بات کروں گا ہر کسی کا عزت احترام ہم سب کے اوپر واجب ہے. میں بلیو کرتا ہوں کہ جو بھی سیاسی اختلافات ہوں ہمیں رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا عزت احترام کرنا چاہیے. لاسٹ کوشچن ہے کہ 30 اراکین جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے قیادت کے فیصلے سے اختلاف کیا ہے، ان کا آپ سے کوئی کسی قسم کا رابطہ ہے یا وہ کس طرف جائیں گے؟ کچھ ہے؟ میرا کسی بھی PTI رکن اسمبلی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب سے میرا ذاتی رشتہ ہے. میرے والدین کے وہ کولیگ رہے یونیورسٹی میں. جب وہ آئے میں ان سے ملنے گیا، ان کو سلام کرنے گیا. تو اس کے علاوہ میرا کسی اور سے کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، کچھ دیر میں آپ لوگوں کو پتہ. 15 سال سے گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی کراچی میں، نہ تو ٹرانسپورٹ کا کوئی جامع منصوبہ دے سکے، نہ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے. آپ 4 سال میں اگر آپ میئر بنتے تو آپ کیا کریں گے جو پچھلے 15 سال میں آپ کی حکومت نہیں کر سکتی؟ میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایشو اورینٹڈ بات کی. کاش کہ کبھی نعیم الرحمان صاحب سے بھی اس طرح کی بات کی جاتی. نہیں کی جاتی. میں جواب سر مجھے پتہ ہے کون کس کی ترجمانی کرتا ہے. میں گزارش میری کرنے دیں. پیپلز پارٹی نے شہر قائد کی خدمت کی اور خدمت کے بیسس پر شہر قائد کے باسیوں نے ووٹ دیا ہے. کام آج بھی یہ لوگ اپنی الزامات کی سیاست کر رہے تھے، میں نالوں پہ جا رہا تھا کیونکہ میں حکومت کا حصہ ہوں، میری ذمہ داری ہے. میرا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ٹھٹا بدین سجاول کا بھی رخ کر رہا تھا، ابراہیم حیدری کا بھی رخ کر رہا تھا. کراچی کے مختلف نالوں پر میں بھی موجود تھا، کرم اللہ وقاصی صاحب، نجمی عالم صاحب بھی موجود تھے. تو ہم کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اس لیے لوگ ووٹ دیتے ہیں. میں اس کے بعد کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ مرتضی بہاب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اور آج انتخاب ہونا ہے، کون ہوگا کراچی کا میئر، حافظ نعیم الرحمان یا پھر مرتضی بہاب صاحب. 11 بجے باقاعدہ طور پر پولنگ شروع ہو جائے گی. دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا صورتحال بنتی ہے. اچھا جی، اب ذرا تھوڑا سا آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ صاحب کی بات کریں تو وہ خاصے ایکٹیو ہیں شہریوں کی فلاح کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ فریادیوں کے لیے وہ گھنٹی بھی جو لگوائی جو ہم نے آپ کو بتائی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کراچی کے 50,000 نوجوانوں کو
گورنر ہاؤس میں IT کے جدید کورس کرائے جائیں گے، جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ وہ کورس ہونے کے بعد تقریباً 3 لاکھ روپے ماہانہ وہ کما سکیں گے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ میٹاورس اور اس طرح کے کورسز ہوں گے. اور پھر نوجوانوں کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا اور پاس کرنے والے نوجوان مفت کورسز سیکھ پائیں گے. تو یہ تو بھائی زبردست پیش رفت ہوگی. انہی کورسز سے متعلق پھر معلومات کیا ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی پروگرام کے مینٹور ضیاء خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا پروگرام ہیں، کیا کورسز ہیں اور کون اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت آپ جو بھی کراچی کا اور بلکہ سندھ کا شہری ہے وہ www.governorsindh.com پہ جائے، governorsindh.com پہ، اور وہاں پہ اپلائی کرے. یہ ٹوٹلی فری کورس ہوگا، سال بھر کا کورس ہوگا، کوئی بچوں والا کورس نہیں ہے. بہت سخت محنت ہوگی. آپ گورنر ہاؤس آئیں گے، گورنر صاحب نے وعدہ کیا ہے وہ کھانا بھی کھلائیں گے، بریانی بھی کھلائیں گے، اور آپ ہر ہفتے 3 گھنٹے گورنر ہاؤس آئیں گے اور 3 گھنٹے آن لائن کلاسز ہوں گی. تو یہ ایک زبردست قسم کا پروگرام ہے. ہم آپ کو بالکل بیسک سے لے کے چلیں گے. سب سے پہلے آپ کو ہم ویب ڈیولپر بنائیں گے. جو لیٹسٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ پروگرامنگ لینگویجز ہے جیسے ٹائپ اسکرپٹ ہے اور فریم ورکس ہیں جیسے next.js ہے، پہلے وہ سکھایا جائے گا. پھر آپ تینوں میں سے ایک چنیں گے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ویب 3 جو کہ بیسکلی بلاک چین ہے، اور میٹاورس جو کہ بیسکلی 3D ہے، اور AR VR گلاسز جو آ رہے ہیں اس وقت. ان تینوں میں سے آپ ایک سلیکشن کریں گے، مگر سب سے پہلے آپ کو بیسک سے لے کے شروع کیا جائے گا. تو اس کا اسکوپ کتنا ہے ویسے؟ دیکھیے اس وقت جو ہے نا مارکیٹ میں ایکچولی صرف اسی کا اسکوپ ہے. اگر آپ امریکہ وغیرہ بھی چلے جائیں، یعنی آپ سٹیزن بھی ہوں، تو آپ کو امریکہ میں بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے علاوہ جابز ملنا بہت مشکل ہے. بالکل ایسے ہی. اور پاکستان میں تو کیونکہ ریموٹ جابز صرف اسی ایریا میں ہیں تو ساری جابز اسی ایریا میں ہیں. اب آپ کے پاس آپشن ہے، آپ فری لانسنگ کریں. آپ کے ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے اور شوق ہوتا ہے. تو یہ جو ٹیچنگ اسٹاف ہے جی یہ کون ہوں گے، سرٹیفائیڈ ہیں، کون ہے؟ یہ سارے دیکھیں، پچھلے مجھے اس فیلڈ میں 22 سال ہو گئے پاکستان آئے تھے. میں 99 میں پاکستان آیا تھا، پچھلے 22 سال سے میں یہی کر رہا ہوں کہ نا ہم فیکلٹی ٹرین کر رہے ہیں. سب سے مشکل کام وہی ہے کیونکہ فیکلٹی اس وقت ایکسٹریملی ایکسپینسو ہے. اگر یہ کام جس کو آتا ہے نا وہ عام طور پہ پڑھاتا نہیں ہے. تو مگر یہ کہ ہمارے جو پچھلے 22 سال سے جو لڑکے پروڈیوس ہوئے ہیں اور لڑکیاں، وہ اپنا فری لانسنگ وغیرہ دوسرے اپنے کام تو کر رہے ہیں، مگر میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آن کے نا پڑھائیں. پیمنٹ ہوگی، فری کوئی نہیں ہوگا. گورنر صاحب نے خود کہا ہے کہ چاہے مجھے 1 ارب روپے خود اپنے پیسے کی بھی لگانے پڑے. ابھی کل ہی میٹنگ میں انہوں نے مجھے کہا ہے اپنے پیسے بھی لگانے پڑے. جبکہ اس وقت JDC، سیلانی اور دوسرے مخیر حضرات گورنر صاحب کے شامل ہیں، مگر گورنر صاحب نے مجھے کہا تھا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی نہیں دے گا تو میں خود دوں گا. ٹھیک ہے. جی تھینک یو سو مچ ضیاء خان صاحب. اس پروگرام کے مینٹور آپ ہیں اور لیٹس ہوپ سو کہ یہ مینیج کیا جائے. نمبر جس طرح بتایا جائے دیٹ از کوائٹ ہائی. اب 50,000 اسٹوڈنٹس ہوں گے اور اگر وہ نکلتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ریموٹلی بھی کام کرتے ہیں یا کسی کمپنی کے تھرو کام کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے وہ اپنا صحیح انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اور پروگرام میں آپ سے آج اجازت چاہیں گے اور دعا کے ساتھ کہ سب ساتھ خیریت کے رہیں کیونکہ آج سائیکلون نے ہٹ کرنا ہے. سو اپنا خیال رکھیں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کیجیے جناب. اللہ حافظ. اللہ حافظ.